أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات امام زمانہ کو ان کے جد امجد سید الشہداء اور ان کے باوفا اصحاب و انصار کی شہادت پر پرسہ دینے کے لیے مل کر صلوات. جن احباب نے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا اور جن افراد نے اس میں دام دل میں سخن حصہ لیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بھی مل کر صلوات پڑھیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل
سب سے پہلے اس ذات منان کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں، اور اس کے بعد اس بارگاہ حسینی کی انتظامیہ اور وہ تمام افراد جو ان امور میں شریک ہیں، ان کا بھی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی معروضات، اپنی گزارشات آپ تک پہنچا سکوں۔ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ جس آئے ما فی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، جس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ نورانی کلمات ہیں اس آیے ما فی ہدایہ کی۔ آغاز آیت یا صدر آیت یہ ہے کہ هو الذی بعث، وہ ذات ہے جو مبعوث کرتی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہ ذات ہے جو مبعوث کرتی ہے۔ یا ایک اور مقام پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات ہے جو رسول کو بھیجتی ہے۔ یا ایک اور مقام پہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پس ارسال رسل، بعثت انبیاء، تعیین خلیفہ، اس کا اختیار پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کہ هو الذی بعث، لہذا یہاں پر جمہوریت، یہاں پر لوگوں کا انتخاب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ اختیار پروردگار نے اپنے پاس رکھا کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہ مبعوث کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے اس نے یہ اختیار، توجہ کیجیے گا، اس لیے یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا، اس لیے کہ کائنات پوری کی پوری اس کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، توجہ کیجیے گا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ لہو، اس کے لیے ہے۔ پس مالک حقیقی یہ کائنات وہ ذات، کہ لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے۔ آپ گننا شروع کیجئے تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہاری مشینیں شمار کر کر کے
ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات، وہ ما کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ اس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر کہا تو جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان، وہ بھی اس ذات کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی اسی ذات کا ہے۔ بس یہاں سے ایک نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں اگر مالک حقیقی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ذات واجب، باقی کوئی ذات، کوئی شخصیت وہ اگر مالک ہے تو مالک مجازی ہے، مالک حقیقی نہیں۔ اس لیے کہ خود اعلان کر رہا ہے پروردگار، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ بس انسانوں تم کیا ہو؟ توجہ کیجیے گا، آپ کیا ہو؟ کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم فقیر ہو، تم نادار ہو، تم خالی ہاتھ ہو، انتم الفقراء، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی ملکیت میں کچھ نہیں۔ عربوں کا ایک دستور ہے کہ جب غلام اور آقا ہوا کرتے تھے، آزاد اور غلامی کا تصور تھا، اس وقت کہا جاتا تھا کہ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، کہ یہ غلام اور جتنا بھی یہ کماتا ہے، صبح سے شام تک زحمت کرتا ہے، جو بھی کماتا ہے اس کا مالک نہیں بنتا۔ توجہ ہے، جتنا بھی زحمت کرتا ہے، جتنا بھی کماتا ہے، کہا خود یہ غلام وما فی یدہ، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، جو کچھ کماتا ہے، کان لمولاہ، وہ اس کی ملکیت نہیں بنتا۔ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا آقا۔ یہاں بھی یہی ہے اذان گرامی، توجہ کیجئے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب نادار ہو، تمہاری کوئی چیز ملکیت نہیں ہے، لہٰذا اپنی ملکیت پر اتراؤ نہیں کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس فلاں ہے۔ کہ انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم نادار ہو، واللہ هو الغنی الحمید، صرف وہ ذات ہے جو غنی مطلق ہے۔ اور جب ایسے ہے تو پھر اسی ذات کو یہ حق حاصل ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ ذات مبعوث کرے رسولوں کو۔ اس لیے کہ ہر شے ملکیت اس کی ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں لگتا ہے، مل کے صلوات پڑھ لیجئے، محمد و آلہ صلی علی محمد و آلہ۔ بس هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ بھی ایک قانون یاد رکھ لیجئے۔ پروردگار کا یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں کوئی تبصرہ نہیں ہے، جس قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے، کہ اس نے جو بھی نبی بھیجا وہ اسی قوم سے بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم پاکستان کے لیے نبی چاہیے تو وہ چائنا سے منگوایا جائے، وہ امریکہ سے منگوایا جائے، کسی اور ملک سے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قانون پروردگار نہیں ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے، رسول کہاں سے مبعوث کرتا ہے؟ انہی میں سے، باہر سے نہیں لاتا، یہ قانون الہی ہے۔ امیین میں سے، امی کسے کہتے ہیں؟
توجہ کیجیے گا، کا معنی کیا ہے؟ ماں۔ عام طور پر ہم نے جو معنی سنا ہے وہ یہی ہے، ماں کو کہتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے لکھا یعنی اصل، یعنی ستون کہ جس پر بلڈنگ کھڑی ہے۔ ماں کا کردار بھی گھر میں یہ ہے کہ گھر کا قوام، گھر کی بقا، گھر کا اتفاق و اتحاد و انسجام یہ ماں کی وجہ سے، اسے کہا اصل ہے ماں۔ لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، یہاں اس آیت میں امیین سے مراد کی جمع جو امیین ہے اس سے مراد ماں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر مراد القریٰ ہے۔ ان جتنے بھی شہر ہیں، قریہ کی جمع قریٰ ہے، توجہ ہے میری بات کی طرف، قریہ کی جمع قریٰ، کہ جتنے بھی شہر ہیں ان کی ایک اصل ہے، ان کی ایک ستون کی مانند، ایک ماں کی مانند ایک شہر ہے، اور وہ ہے شہر مکہ۔ توجہ کیجیے، القریٰ، کہ جتنے بھی قریے ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، ان کا اصل شہر مکہ ہے۔ کیوں اصل ہے؟ توجہ کیجیے، کیوں مکہ ہی اصل ہے؟ تو میرے محترم مومعین اور سامعین جانتے ہیں، مفاتیح الجنان میں بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دعاؤں اور مناجات کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہے کہ 25 ذی قعدہ کون سا دن ہے؟ روز دحو الارض، یعنی جس دن زمین کو پھیلایا گیا، وہ پہلی زمین جو پانی سے باہر آئی، وہ وہی زمین ہے جہاں پر آج مسجد الحرام قائم ہے۔ توجہ کیجیے، اس لیے زمین مکہ کو کہتے ہیں القریٰ، یعنی تمام زمینوں کی ماں، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے پانی سے باہر نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، وہاں سے پھر ساری زمین آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، لہذا القریٰ ہے مکہ۔ اور جو بھی مکہ کے رہنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے امیین۔ القریٰ کی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے امیین۔ قرآن اعلان کر رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا ان مکے والوں میں، اور پھر رسول بھی ان میں سے انتخاب کیا۔ یہ آیت کا صدر کلام، رسولا من، کام کیا ہے اس رسول کا؟ یتلو علیہم آیات، یہ رسول ان لوگوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ بھائی توجہ ہے میری طرف، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد، شاید کرونا کی وجہ سے مجبوری ہے کہ اس طرح پھیل کے بیٹھا جائے، اگر وہ بہت پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھوڑے آگے آ جائیں تو وہ بہتر انداز سے شاید گفتگو کر سکیں۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات۔ یہاں خاص توجہ چاہوں گا کہ پہلا کام اس رسول کا یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی آیات ہیں کہ جن کی اس نبی نے تلاوت کرنی ہے؟ یتلو علیہم آیات،
کیا آیات سے مراد یہ آیات ہیں جو بین الدفتین جلد کے اندر قرآن کی صورت میں الفاظ کا مجموعہ یہ تلاوت کرے، یہ مراد ہے، یا نہیں اس کے علاوہ کوئی آیات ہیں جن کی رسول نے تلاوت کرنی ہے؟ توجہ کیجیے گا، کہا آیات کی تقسیم کی مفسرین نے، کہا دو قسم کی آیات ہیں، ایک آیات آفاقی ہیں اور ایک آیات انفسی ہیں۔ یہ الفاظ یاد رہیں گے، مشکل الفاظ۔ آیات آفاقی، آفاق کیا ہے؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، عالم تکوین، پھر آفاق سے بھی مشکل لفظ آ گیا ہے، عالم تکوین۔ تکوین کیا؟ یعنی جو کچھ میرے ذہن سے خارج ہے، باہر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم تکوین۔ یعنی یہ جو کائنات پوری آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں نباتات بھی ہیں، جس میں حیوانات بھی ہیں، جس میں انسان بھی ہے، یہ پوری کی پوری کائنات اور جو کچھ بھی پروردگار نے خلق کیا، وہ سب کا سب کیا ہے؟ آیات آفاقی، آفاقی آیات۔ اب رسول نے آ کر یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے رسول ان امیین پر۔ یعنی کیا کرتا ہے رسول؟ رسول توجہ دلاتا ہے کہ جاؤ اس کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ قرآن اعلان کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بار بار قرآن نے تاکید کی۔ لہذا رسول آ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آیات آفاقی میں غور و فکر کرو، دیکھو پروردگار نے کیسا نظم ایجاد کیا، اور اس نظم کو دیکھ کر ناظم کی معرفت حاصل کرو، اس ناظم تک پہنچو جس نے یہ نظم ایجاد کیا۔ ان میں سے ایک قانون، توجہ چاہتا ہوں، ایک قانون زوجیت کا، کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، توجہ کیجیے گا، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں ان میں پروردگار نے ایک قانون رائج کیا، اور وہ ہے قانون زوجیت۔ درخت ہیں اس وقت تک پھلے پھولیں گے نہیں جب تک عمل لقاح انجام نہ۔ قرآن نے اعلان کیا وَجَعَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو تلقیح کا ذریعہ قرار دیا۔ اب ہوائیں باعث بنتی ہیں کہ یہ درخت آپس میں تلقیح کریں۔ جب تک یہ درخت آپس میں عمل تلقیح انجام نہیں دیتے، درخت پھلدار نہیں ہوتے، پھل نہیں لگتا درخت۔ قانون الہی، ایک قانون زوجیت۔ بارش برسنا چاہتی ہے، جب تک مثبت و منفی بادل آپس میں نہیں ٹکرائیں گے، بجلیاں نہیں چمکیں گی، یہ گویا آسمانوں پہ شادی ہوتی ہے بادلوں کی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قانون زوجیت ہے، ٹکرائیں گے پھر بارش ہوگی۔ توجہ، حیوانات کا تو آپ جانتے ہی، انسانوں کا تو آپ جانتے ہی۔ لہذا ایک قانون رائج کیا پروردگار نے جس کو قانون زوجیت کہتے ہیں کہ آؤ انسانوں اسی قانون میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کر کے اس ناظم تک پہنچو
بس یہ ہے آیات آفاقی میں غور و فکر کروانے والا کون ہے؟ نبی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ آیات دکھاتا ہے جو سامنے کی آیات ہے۔ آؤ دیکھو، غور و فکر کرو اور اس سے پروردگار کی معرفت حاصل کرو۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد دوسری قسم آیات انفسی۔ کیا انسان تو باہر کی دنیا سے توجہ ہٹا لے، باہر کی دنیا کو چھوڑ بھی دے، ذرا اپنے وجود میں غور و فکر کر، توجہ کیجیے، ذرا اپنی صفات میں غور و فکر کر کہ پروردگار نے مجھے کیسی صلاحیتوں سے نوازا۔ جب اس میں غور و فکر کرے گا تو یہ غور و فکر بھی تجھے ایک ناظم تک پہنچائے گی، تجھے ایک رب تک پہنچائے گی، اور تو بے ساختہ ہو کر کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، گواہی دے گا اس ذات کی کہ اس ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیات انفسی، اپنے آپ میں غور و فکر کرنا، اپنی صلاحیتوں میں غور و فکر کرنا۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور انسان کی تشریح کرتا ہے، اس کو کھول کے دیکھتا ہے اور اس سے متحیر ہوتا ہے کہ کیسا نظم پروردگار نے اس انسان میں رکھا ہے، تو یہ بھی آیت آفاقی ہے، انفسی نہیں ہے، کہ یہ بھی اس نظم سے اس ذات تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اے انسان، اگر تو رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کسی بڑی مخلوق کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا چیمٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ اور اس میں غور و فکر کر کہ اس میں کھانے کا نظام بھی ہے، اس میں دشمن سے بچاؤ کا نظام بھی ہے، اس کا نظام انہضام بھی ہے، اس کا سردی و گرمی سے محفوظ رہنے کا سسٹم بھی ہے، باوجود اس کے یہ وجود اتنا چھوٹا ہے کہ تو اس کو وجود سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ذرا اس میں ہی غور و فکر کر، تجھے اسی میں خدا مل جائے گا۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے آیات آفاقی۔ جب اس میں غور و فکر کرے گا انسان تو رب کی معرفت ملے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک معرفت رسول دیتا ہے، یتلو علیہم آیات۔ اب ذرا آیات کو دیکھیے، آیات میں کچھ آیات صغیرہ ہیں، کچھ آیات کبیرہ ہیں، کچھ آیات محکم ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، کچھ آیات مطلق ہیں، کچھ آیات مقید ہیں، کچھ آیات ناسخ ہیں، کچھ آیات منسوخ ہیں۔ اب کون سا ایسا عالم ہو، توجہ چاہتا ہوں، کہ جو ہمیں یہ سمجھائے کہ ان آیات میں ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے؟ تو یہاں پر ایک عالم اعلان کرتا ہے کہ لو سنی الوسادہ وَأُجْلَسْتُ عَلَيْهَا، کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے اور اس مسند علم پر علی ابن ابی طالب کو بٹھا دیا جائے، پھر توریت والے اپنی توریت لے کے آ جائیں، زبور والے زبور لے کے آ جائیں، انجیل والے انجیل لے کے آ جائیں، قرآن والے قرآن لے کے آ جائیں، پھر علی بتائے گا
کہ کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت مقید ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے۔ اور علی فرماتے ہیں میں اس طرح آیات کی ترجمانی کروں گا، دنیا والو جان لو تمہاری کتابیں زبور، انجیل، توریت، قرآن خود کہے گی صدقت یا علی، یا علی جو کچھ تو نے کہا ہے اللہ نے وہی میرے سینے میں رکھا ہے۔ یہ ہے آیات کی تفہیم کہ آیات کو سمجھا کیسے جائے، کیسے آیات کی تفہیم حاصل ہو، آیات کو سمجھنا کہاں سے ہے۔ لہذا آیات صغیرہ بھی ہیں، آیات کبیرہ بھی ہیں، جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب اسی لیے فرماتے ہیں کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ امیر کائنات آیات انفسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ من عین الہ عین، کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو اور کہاں جانا ہے۔ کہ رحم اللہ عمران، پروردگار اس شخص پر رحمت کرے کہ جو یہ جانتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، رہتا کہاں پر ہے اور اس نے جانا کہاں ہے۔ آج کی دنیا میں بھول گئے انسان دنیا کی محبت، دنیا کے مشاغل، دنیا کی توجہ انسانوں کو اس طرف لے گئی ہے کہ وہ ان معارف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان معارف پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اپنے دنیاوی امور پر، جبکہ عزیزان گرامی قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ یوم، توجہ کیجیے گا، یوم تبلی السرائر، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سر اسرار انسانی ظاہر ہوں گے، وہ جو ہر انسان کی حقیقی شکل ہے وہ اس دن ظاہر ہوگی۔ پھر انسان کیا کرے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہے کہ جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنی زوجہ سے بھاگے گا، اور پھر آج کے معاشرے میں، انٹرنیٹ کے دور میں، فرینڈز کے دور میں، جہاں بہت زیادہ دوست بنائے جا رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے میرے فیس بک پر اتنے فرینڈز، میرے اتنے روابط، روز قیامت یہی شخص کہے گا یا لیتنی، توجہ کیجیے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس دوست کی وجہ سے میں آج اس عذاب کا سامنا کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، آج بڑی آسانی کے ساتھ بلا سوچے سمجھے بہت سارے میسج فارورڈ کر دیے جاتے ہیں، بہت ساری پوسٹیں شیئر کر دی جاتی ہیں، بہت ساری بیہودہ باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، وہ ایسا دن ہے کہ وہاں پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر نیکی کا کام کیا، یرا دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر شر کیا
اس کو بھی دیکھیں۔ لہذا ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہا اس دن آنکھیں بڑی تیز بین ہو جائیں گی اور انسان پریشان ہو کے کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس فائل میں تو میری کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں گئی، سب کچھ درج ہو گیا۔ لہذا آج اپنے آپ کو سنبھالو، اے وہ میرے بھائیوں، وہ میرے جوانوں کہ جو انٹرنیٹ کی دنیا پہ سارا دن بیٹھے رہتے ہو، اور اگر کوئی اپنا قریبی کوئی کام کہہ دے، کوئی تعاون کی پیشکش کر دے تو فوراً کہا جاتا میرے پاس تو ٹائم نہیں، اور جو فعالیت انجام دے رہے ہو اس کا حساب ہوگا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو یہ آج دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لہذا توجہ کیجیے ایسا نہیں رہا۔ بس نبی کا کام آیات الہی میں لوگوں کو غور و فکر کروانا اور اس ذریعے سے معرفت الہی دلوانا۔ توجہ ہے، یہ یتلو علیہم آیات۔ اگلی بات، یہاں اور بہت ساری گفتگو کا سلسلہ ہے، میں اس کو روک کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا۔ قرآن میں کہیں بھی لفظ تربیت نہیں آیا، کہیں بھی لفظ تربیت نہیں آیا۔ اس کے مشتقات آئے ہیں، الم نربک، رب کا لفظ آیا، نربک کا لفظ آیا، لیکن لفظ تربیت نہیں آیا۔ لہذا مفسرین نے کہا یزکیہم سے مراد، توجہ کیجیے، یزکیہم سے مراد یہی تربیت ہے۔ بعض اوقات یہ کہا کہ پہلے تلاوت آیات پھر تزکیہ نفس، تاکہ پہلے علم آ جائے پھر صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ بعض آیات میں یوں کہا یزکیہم اور بعد میں تلاوت آیات۔ یہ تقدم و تاخر کئی آیات میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ تحریم، آپ میری گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہے؟ مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر بھی زبانوں کو معطر صلی اللہ علیہ۔ جو آیت صراحت رکھتی ہے اس لفظ کی تفسیر میں، اس لیے کہ تفسیر کے کئی طریقے ہیں، اب یہاں پر شاید مناسبت نہ ہو میں اس گفتگو کے سلسلے کو کھولوں کہ قرآن کی تفسیر کی ایک قسم یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ہی ذریعہ، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعہ۔ جیسے سورہ مبارکہ الحمد میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آگے سورہ بقرہ میں جا کر یوں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، وہ بتایا کہ کن پر انعام کیا۔ یہاں بندے کو کہا مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم،
جن پر تو نے انعام کیا، لیکن معلوم نہیں ہے کن پر انعام کیا۔ اگلی آیت میں جا کر واضح کیا کہ وہ جن پر انعام کیا وہ کون کون ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یعنی ہم جو سورہ الحمد میں دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا، وہ کن کا راستہ ہے؟ وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ بس یہ آیت کی تفسیر ہے ایک اور آیت کے ذریعہ۔ یہاں پر بھی سورہ جمعہ کی اس آیت کے ذیل میں وَيُزَكِّيهِمْ جہاں پر کہا، اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا سورہ تحریم کی اس آیت کو، کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، قو یعنی تم بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو، کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ توجہ ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی ہم گھروں میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، بیوی کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، بچوں کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسے قرآن کیا اعلان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، کس سے؟ نار۔ یہاں تک بات رکی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ؟ کا وقودھا الناس والحجارہ، وزن دیکھیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یاد رکھو یہ ایسی آگ نہیں ہے جو لکڑیوں سے جلتی ہے، یہ ایسی آگ نہیں ہے جو گیس سے جلتی ہے، یہ ایسی آگ نہیں ہے جو کوئلے سے جلتی ہے۔ وقودھا یعنی جو چیز ایندھن ہے اس کا، وقودھا الناس، اس کا ایندھن لوگ ہیں۔ انسان جلے گا تو یہ آگ جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، یہاں پر پروردگار نے انسان کو اور پتھر کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ توجہ کیجیے کہ اس آگ کا ایندھن دو چیزیں ہیں، ایک انسان اور ایک پتھر۔ کعلیہا ملائکۃ شداد غلاظ، پھر ایسا نہیں ہے کہ اس پہ جو فرشتے معمور ہیں، بھائی ذرا توجہ کرنا، اس پہ جو فرشتے معمور ہیں وہ ایسا نہیں ہے آپ رو گے گڑ گڑاؤ گے تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رحم آ گیا پروردگار ان کو چھوڑ دے۔ کعلیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ ایسے فرشتے ہیں جو کسی پر رحم کرنے والے نہیں، غلاظ شداد، وہ شدید ہیں، وہ سخت ہیں۔ لہذا اے انسانوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، لہذا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت صرف اپنی نہیں کرنی، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور تربیت ایسی کرنی ہے کہ جس سے انسان کمال کی طرف جائے، جس سے انسان اعمال صالح انجام دے۔ صرف عمل کرنا مہم نہیں ہے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ کسی نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد
محمد آل محمد۔ کہا یا ابن رسول اللہ یہ عمل صالح کیا ہے؟ کہا ایسا عمل جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جائے۔ فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، کہ ایسا عمل جو انسان کو اوپر کی طرف لے کے جائے۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے ذرا، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمیں اوپر کی طرف لے کے جائیں؟ یہی جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے، بہت سارے لوگ مجلس میں، اگر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب سوء ظن کرتے ہیں، برا گمان کرتے ہیں، تو میں عرض کروں کہ بہت سارے لوگ مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ایک ذہنی تفریح ہے، ذاکر قصیدے پڑھے گا، تھوڑی ذہنی تفریح ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس لیے آتے ہیں چونکہ فلاں شاہ صاحب کے ساتھ دوستی ہے، ان کی مجلس ہے، اس لیے جانا ضروری ہے، چونکہ کل میں نے بھی مجلس کروانی ہے، تو آج نہ گیا تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا آئیے اپنی عبادات کا جائزہ لیجئے، کیا یہ مجالس، کیا یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول والعمل الصالح یرفع کا مصداق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ عمل خالص کیسے بنتا ہے، اس عمل کو کیسے خالص کیا جائے۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے عزیزان کرام۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا خمس، ہمارے جتنے بھی واجبات ہیں، ذرا بیٹھ کے ان کا تجزیہ کیجئے۔ میں تو اپنی نمازوں کا تجزیہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ میری نماز تو ہاتھ پاؤں ٹوٹی ہوئی نماز ہے، اس لیے کہ نماز میں کھڑا ہوا تو خیال آیا آج مجلس پڑھنی ہے، پھر مجلس کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا، پڑھ نماز رہا ہوں دھیان مجلس پر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نماز وہ نماز نہیں جو اوپر لے کے جائے انسان۔ ہماری عبادات ایسی عبادات ہیں کہ جن کو ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ میں جسارت نہیں کر رہا آپ کی خدمت میں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ ذرا روزہ رکھیے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، روزہ کس چیز سے ہے؟ کہا کھانا پینا نہیں ہے، آج کچھ کھایا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، کھانے کا کچھ نہیں کھایا۔ کیا آنکھ کا بھی روزہ ہے؟ نہیں۔ کان کا بھی روزہ ہے؟ نہیں۔ زبان کا بھی روزہ ہے؟ نہیں۔ دل کا بھی روزہ ہے؟ نہیں۔ ہاتھ کا روزہ ہے؟ نہیں۔ صرف روزہ کس چیز کا ہے؟ کھانے پر۔ ذرا آئیے اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، ہمارے اعمال کیا اس والعمل الصالح یرفع کا مصداق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ لیسا، قرآن کی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے، جتنا وہ جہاد و اجتہاد کرتا ہے، جتنی وہ جد و جہد کرتا ہے، اتنا ہی اسے ملے گا۔ لہذا کوشش تو کیجیے۔ آئیے اس کھانے پینے سے بڑھ کر روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول، کہ اس سے بھی، سمع سے بھی، بصر سے بھی، فؤاد سے، دل سے بھی سوال کیا جائے گا، بھائی تو نے کیا کیا؟ یا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها، کہا ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں،
ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ پھر پروردگار نے ایک فیصلہ سنایا۔ بھائی توجہ ہے، کہیں پتہ نہیں مجلس آپ ایسی نہ سنتے ہو جیسی میں سنا رہا ہوں۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کہیں اعضاء ان کے سالم ہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں۔ کہا اولئک کالانعام، ان میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں۔ پھر کہا کہ کہیں چوپائے احتجاج نہ کرتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جس کام کے لیے خلق کیا ہم وہی کرتے ہیں۔ اگر بھینس کو چارہ کھانے کے لیے خلق کیا، دودھ دینے کے لیے خلق کیا، وہ تو اپنا کام کر رہی ہے۔ اگر کسی بھیڑیے کو خلق کیا ہے تو چیرنا پھاڑنا اس کا کام، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ کہا پروردگار کی بارگاہ میں کہیں وہ احتجاج نہ کر دیں، لہذا کہا اولئک کالانعام، کہا بل ہم اضل۔ توجہ کیجیے، بڑا توجہ طلب نکتہ ہے کہ بل ہم اضل، یہ لوگ جن کے کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں بدتر؟ اس لیے بدتر ہیں کہ باقی حیوانوں کو جس کام کے لیے پروردگار نے خلق کیا وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس انسان کو جس کام کے لیے خلق کیا یہ اپنا کام انجام نہیں دے رہا۔ کیسے؟ بل ہم اضل، کہا بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ کیا واقعاً ایسا ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں اور ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا واقعاً ایسا ہے کہ ہمارے کان ہیں اور سنتے نہیں؟ واقعاً تو ایسا نہیں۔ ہمارے کان سنتے بھی ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی بھی ہیں، ہمارے دل سمجھتے بھی ہیں، تو پھر پروردگار نے ایسے کیوں کہا؟ عزیزان گرامی، معصوم سے یہی سوال کیا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں جو کچھ پروردگار سنانا چاہتا ہے وہ یہ نہیں سنتے، جو کچھ وہ ذات دکھانا چاہتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے، جو کچھ وہ ذات سمجھانا چاہتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہا بل ہم اضل، پھر یہ چوپایوں سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، تھوڑا آئیے اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ یہ ایام عزا صرف رونے کے ایام نہیں ہے، یہ ایام میرے آقا حسین کی یونیورسٹی ہے۔ یہ ایام عزا، اس میں تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے، اس میں احادیث ائمہ بیان ہوتی ہے، اس میں سیرت ائمہ بیان ہوتی ہے، اس میں تاریخ ائمہ بیان ہوتی ہے، اس میں معارف اہل بیت بیان ہوتی ہیں۔ اگر مجالس میں یہ حقائق بیان ہو تو پھر جان لیجئے یہ مجلس حسین ہے، اور اگر یہ معارف بیان نہ ہو تو پھر اور سب کچھ ہے لیکن اس میں مقصد حسین نہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت زیادہ تو نہیں ہے؟ وقت زیادہ تو نہیں ہے؟ اچھا، اللہم صلی اللہ علیہ۔ بس عزیزان گرامی، یہ درمیان میں رک کے ایک جملہ معترضہ کے طور پر صرف اس لیے یہ باتیں میں نے کی ہیں تاکہ لاؤڈ سپیکر کی آواز مڑ کے میرے کانوں سے ہی ٹکرائے اور میں ہدایت پا جاؤں۔ آپ سارے ہدایت یافتہ ہیں، میں یہ اپنے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا کوئی فرد، کوئی مومن مائنڈ نہ کرے کہ مولانا صاحب کیا بیان کر گئے، یہ اپنی اصلاح کے لیے عرض کیا ہے۔ لہٰذا آئیے
تھوڑا سا اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے کہ اس 60 یا 69 دن میں تقریباً 2 مہینے کچھ دن ہم عزاداری کرتے ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئی ہے میرے اندر؟ آیا اس میں کچھ میں نے کمایا؟ اتنے ماشاءاللہ علماء یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اتنے علماء قسم قسم کی تفاسیر و سیرت ائمہ پہ روشنی ڈالتے ہیں، امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ۔ کیا اس سال سے اور پچھلے سال سے کوئی فرق پڑا مجھے؟ کوئی نئی بات میں نے سیکھی؟ کوئی معرفت کی ایک سیڑھی اوپر چڑھا یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے 2 دن برابر ہیں، توجہ کیجیے، تو وہ اپنے آپ کو مغبون سمجھے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بڑا خسارہ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ پچھلے سال بھی محرم و صفر میں عزاداری کی، مجالس سنی، اس سال بھی سنی، کوئی میری زندگی میں چینج آئی، کوئی تبدیلی آئی؟ کچھ اعمال میں انجام دیتا تھا وہ میں نے ترک کر دیے، کچھ نہیں کرتا تھا وہ کرنا شروع کر دیے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر سجدے میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں شکر ادا کیجیے، اور اگر ایسا نعوذ باللہ نہیں ہے تو پھر عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ آئیے ان مجالس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر روز ہر مجلس سے کم از کم ایک سبق ضرور حاصل کیجیے کہ آج کی مجلس سے میں اپنے آقا حسین سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں۔ اگلی مجلس میں اپنے آپ سے یہ عہد کر کے آئیے کہ آج اپنے آقا حسین سے یہ وعدہ کروں گا کہ آج کے بعد فلاں برائی انجام نہیں دوں گا، یا آج کی مجلس میں آیا ہوں تو یہ وعدہ کر کے جاؤں کہ فلاں عمل خیر انجام دوں گا۔ تب تو ہماری مجالس کا ہے فائدہ، اور اگر صرف آمدن نشستن و برخاستن ہے تو پھر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا وقت واقعاً کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس عزیزان گرامی، سورہ تحریم کی آیت پہ میں نے بریک لگایا اور رک گیا کہ جس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس بات کو صفحہ دل پر نقش کر لیجئے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیے۔ کس سے؟ آگ سے۔ کیسی آگ کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پھر ان پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے، وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ بس اپنے رب کے حکم کو لاگو کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سامنے والا کون ہے، یہ دنیا میں کس بڑی شخصیت کا مالک تھا، انہوں نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، لہٰذا اس کو بھگت ہے۔ پروردگار ہم سب کو معاشرے کا بہترین انسان بنائے۔ عزیزان گرامی، چہلم کے ایام ہیں اور میرے اور آپ کے آقا علی ابن الحسین فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو اگر چاہے، توجہ کر، تو اگر چاہے تو کسی بھی چیز سے ہدایت انسانی کروا سکتا ہے،
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت میرے ذریعے واقع ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ زین العابدین۔ میرے آقا کے بارے میں متعدد روایات میں ملتا ہے کہ ما من نعمت، کہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو زین العابدین کو ملی ہو اور زین العابدین نے اس نعمت کے بدلے میں سجدہ نہ کیا ہو۔ اسی لیے ہیں سید الساجدین۔ توجہ کیجیے، ما من نعمت، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، بڑا مشکل۔ ما من نعمت، کوئی بھی ایسی نعمت نہیں کہ زین العابدین کو ملی ہو اور زین العابدین نے سجدہ نہ کیا۔ یہ ایسے امام ہیں زان گرامی کہ جتنے بھی ہم سب جب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ اچھے ایام آتے ہیں اور کچھ ایسے ایام آتے ہیں جن میں وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ جب بھی اس انسان کو اچھے ایام یاد آتے ہیں تو ان کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ مشکلات والے ایام آتے ہیں تو وہ انسان ان مشکلات کو یاد کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ جب ہم سید الساجدین کی زندگی پر ایک غور کرتے ہیں، عزیزان گرامی 2-3 روایات عرض کرنی ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کی تکمیل کے لیے کہ 1-2 آنسو آ جائیں، عبادت کامل ہو جائے، اس لیے ذکر مصیبت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، زین العابدین کی زندگی میں واقع عاشورہ کے بعد 34 یا 35 سال کی زندگی ہے، 1-2 سال کی زندگی نہیں۔ دوران امامت بڑا لمبا ہے امام کا، کئی ایک خلفائے بنی امیہ کے ساتھ رہے۔ منہال ایک خادم آقا کا، وہ کہتا ہے کہ جب بھی، توجہ کرنا، تصور شرط ہے زان گرامی، جب بھی میں کھانا لے کے آتا، جب بھی پانی لے کے آتا آقا کی بارگاہ میں، فَبَكَا بُكَاءً شَدِيدًا، میرے آقا کا گریہ بلند ہو جاتا۔ کہا آقا شہادت آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، کب تک گریہ کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا وقتی طور پر آنکھوں سے اوجھل ہوا اور حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ منہال ذرا انصاف تو کرو، میرے فخر یعقوب، فخر یوسف بھائی دن دہاڑے ذبح کر دیے گئے اور میں کیسے گریہ نہ کروں؟ منہال کہتا ہے آقا پھر بھی شہادت آپ کی میراث ہے، کب تک گریہ کریں گے یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں ہاں منہال، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو ننگے سر بازار میں لے کے جانا، یہ تو ہماری میراث نہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کی زندگی کا سفر ایسا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاتے اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا، وضو کرتے ہوئے دیکھتے گریہ کرنا شروع کر دیتے، وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا میں نے وضو غلط کیا ہے؟ کہا نہیں اے مومن، تو نے وضو غلط نہیں کیا، لیکن جتنا پانی اور تو نے وضو پہ خرچ کیا اور اتنا پانی اگر مل جاتا میرا بھائی علی اصغر تڑپ تڑپ کے زبانہ ہوتا۔
عزیزوں مدینے کے قصاب ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی زین العابدین مدینے کے بازار میں داخل ہوتے وہ اپنے گوشت پر کپڑا ڈال لیتے کہ کہیں زین العابدین دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دے۔ ایک دن ایک قصاب اپنے ذبیحہ پر کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ میرے آقا آئے، آ کے اس حیوان ذبح شدہ حیوان کو دیکھا، آ کے پوچھتے ہیں اے شخص تو نے جب اس حیوان کو ذبح کیا کیا اس کو پانی پلایا تھا؟ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا وہ شخص کہتا ہے ابن رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی کسی حیوان کو ذبح کرتے ہیں پہلے پانی پلاتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کربلا کی طرف زین العابدین منہ کر کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور مسلمان تو حیوانوں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، لیکن اے میرے بابا تجھے مسلمانوں نے پیاسا ذبح کر دیا۔ ایک دن منال کہتا ہے ابن رسول اللہ جب اتنا ہی آپ گریہ کرتے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے، بس آخری بات ہے عزیزان گرامی، عبادت کامل ہو گئی، بس ایک دو جملے سماعت فرمائیے۔ آکے منال کا عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ میرے آقا نے رو کر 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام، اور مقتل والے لکھتے ہیں شاید 3 دفعہ شام کہنے کا زین العابدین کا مقصد یہ تھا کہ الشام یعنی بازار شام، دوسری دفعہ شام کہا یعنی زندان شام، تیسری دفعہ شام کہا یعنی دربار شام۔ اور عزیزوں نہیں سن سکو گے جو اسلمی نے روایت کی، رسول کا صحابی ہے، کہتا ہے میں دربار شام میں موجود تھا، سب سے پہلے زین العابدین کو دربار میں لایا گیا۔ جب زین العابدین آئے کیا حال تھا دربار کا، اور ممبر پر ملعون یزید بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، اور اس ممبر کی سب سے نچلی سیڑھی پر ایک تخت میں میرے آقا کا سر تھا، اور نیزران کی چھڑی سے ایسا ظلم کر رہا تھا، بار بار وہ چھڑی میرے آقا حسین کے لبوں کو لگاتا، اور یہی ملعون کہتا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، اور پھر یہی کہتا تھا کہ اے کاش میرے بدر کے اجداد ہوتے، وہ دیکھتے آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اسلمی کہتا ہے میں نے انہیں اٹھ کر کہا اے ملعون اس چھڑی لبوں سے ہٹا لے، اور میں نے خود دیکھا رسول اللہ انہی لبوں کے بوسے لیتے تھے جہاں پر تو چھڑی چلا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون۔